غزہ میں جنگ بندی کے بہت قریب ہیں۔ امید ہے آئندہ ہفتے تک غزہ میں سیز فائر ہو جائے گا۔ امریکی صدر کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، دھمکی دی ایران نے یورینیم کی افسودگی پھر سے شروع کی تو ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے گریز نہیں کروں گا۔ ایران میں اب کوئی جوہری ہتھیار نہیں۔ ای اے ایرانی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بیان پر جلد رد عمل دوں گا۔ کہا کانگو اور روانڈا کے درمیان 30 سال سے جاری جنگ ختم کرا دی۔ شمالی کوریا کے ساتھ تنازع جلد حل ہونے کا عندیہ۔ کینیڈا سے تجارتی مذاکرات فوری ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کی جنگ بندی پر ایک بار پھر پاک بھارت قیادت کی تعریف۔ کہا دونوں ممالک کے پاس اعلیٰ سطح کے ایٹمی ہتھیار ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرا کے خوشی ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان معاملہ تجارت کے ذریعے حل کیا۔ امریکی صدر معاہدے کے خواہش مند ہیں تو ایرانی سپریم لیڈر کے لیے توہین آمیز لہجہ ترک کر دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا، خامنائی سے متعلق امریکی صدر کا لہجہ ناقابل قبول ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے تعلقات میں بہتری کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا۔ امریکی صدر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار، کہا ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کے معاملات فی الحال طے نہیں ہوئے۔ بھارت کو سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا اختیار نہیں۔ ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ معاہدے کی یک طرفہ معطلی اور عدالت کا کردار محدود کرنے کا بھارتی اقدام غلط قرار۔ کارروائی معطل کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ فیصلے میں کہا سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے عدالت کا کردار نمایاں ہے۔ کسی ایک فریق کے معطلی کے فیصلے سے کارروائی نہیں روکی جائے گی۔ فیصلہ سازی کا عمل جاری رہے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم۔ اٹک میں صبح سویرے بادل برس پڑے، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار۔ بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان۔ گلگت میں گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں میں درمیانے درجے کا سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی۔ سیلفی کے لیے دریائے سوات میں جانے والے 16 سیاح لہروں کی نظر۔ 9 لاشیں نکال لی گئیں، 3 کو بچا لیا گیا، باقی لاپتہ۔ 8 میتیں ڈسکا پہنچا دی گئیں، علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ تدفین کی تیاریاں جاری۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والے مردان کے 2 بچوں کی نماز جنازہ نواں کلی رستم میں ادا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ صدر اور وزیر اعظم کا واقعے پر اظہار افسوس۔ Party allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم، سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ بحال۔ مخصوص نشستوں کے خلاف نظر ثانی درخواستیں منظور۔ آئینی بینچ کے 7 ججز نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل 39 نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے پر برقرار۔ فیصلے کے ایک حصے میں ترمیم۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے بھی جزوی طور پر نظر ثانی کی منظوری دی۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے الیکشن کمیشن کو اسی کا کاغذات نامزدگی کی دوبارہ جانچ کا کہا۔ 4 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری حکم جاری، 10 ججز کے دستخط موجود۔ فیصلے کے بعد حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ اپوزیشن آئے اور حکومت کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم کا مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ قانونی ٹیم کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا فیصلے سے آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی۔ ایک بار پھر آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ فیصلے نے عوام کے ووٹ، نمائندگی اور اعتماد کو رونق ڈالا۔ یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ پی ٹی آئی کا رد عمل، احتجاج کا اعلان۔ کہا جبر سے سچ بولنے کا حوصلہ نہیں چھینا جا سکتا، عوام سے نا امید نہیں ہیں۔
मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। मखसूस सीटें उन्हीं जमातों को मिलती हैं जो इलेक्शन लड़ें। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, इत्तेहादी हुकूमत को मईशत दुरुस्त करने का मौका मिल गया। ये हमारी तीसरी कामयाबी है। PTI एहतजाज करना चाहती है तो बेशक करे। फौज को सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। DGI SPR की बानी PTI से किसी भी किस्म के बैक चैनल राब्तों की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत है। सियासी मामलात सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। बहैसियत कौम कभी झुके हैं ना ही झुकेंगे। सिपह सलार का दो टोक पैगाम। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ मुतासिबाना रवैयों का नतीजा करार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय जाहिरियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया। हम हक पर थे, इसीलिए अल्लाह ने भी हमारी मदद की। काबुल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को अपनी सरजमीन पर जगह ना दे। भारत झूठा था, उसका बयानिया हार गया। सच ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, सिफारती वफ्द ने आलमी बरादरी को हकायक से आगाह किया। एक माह बाद मोदी सरकार ने तैयारे की तबाही तस्लीम कर ली। भारत ने पानी रोका तो फिर जंग करेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन बरकरार रखने के लिए बड़ा फैसला। इस्लामाबाद, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात रहेगी। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। दस्ते सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी फ्राइज अंजाम देंगे। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटे के बाद मजीद 72 शहादतें। तादाद 56,331 हो गई। इसराइली फौज को इमदादी कैंपों में बराह रास्त फायरिंग का हुक्म है। जहां आंसू गैस की जरूरत है वहां मशीन गन इस्तेमाल होती है। सेहूनी अहलकार का इंकशाफ। लियारी के नौजवान की मोहब्बत में ट्यूनिस से कराची आने वाली लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। मोहम्मद आमिर से फेसबुक पर दोस्ती के बाद 29 नवंबर को शादी हुई। 7 माह बाद शौहर ने तलाक दे दी। 19 साल की संदा यारी का पुलिस को बयान। बताया, वापस जाना चाहती हूँ, अखराजात के लिए रकम नहीं है। विजिट वीजा खत्म हो चुका, एग्जिट परमिट जारी किया जाए। सियालकोट में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। बुर्कापोश और हेलमेट पहने डाकू दुकान से 7 लाख रुपए लूटकर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान के उवैस मुनीर और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी एशियन 6 रेड स्नोकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई।